السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے ممکنہ دورے کی خبروں نے چین کو مشتعل اور ساتھ ہی ساتھ وائٹ ہاؤس کو بھی شدید جغرافیائی سیاسی مخمصے میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کرنے کا پروگرام جاری رکھا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکی ریاستی نظام میں صدارت کے عہدے کے بعد دوسرے نمبر پر نائب صدر اور اس کے بعد اسپیکر کا عہدہ آتا ہے۔ نینسی پیلوسی 1997 کے بعد اس جزیرے کا سفر کرنے والی اعلیٰ ترین امریکی سیاستدان ہوں گی۔ تائیوان میں جب بھی کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت کا معاملہ آتا ہے تو چین مشتعل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں جو بائیڈن انتظامیہ نے مبینہ طور پر کیلیفورنیا سے منتخب ڈیموکریٹک پارٹی کے اس لیڈر کو تائیوان جانے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ جو بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ فوج کے خیال میں یہ اچھا آئیڈیا نہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ نینسی پیلوسی نے کسی سفر کا اعلان نہیں کیا اور تائیوان کے لیے امریکی نقطۂ نظر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ چینی وزارت دفاع نے متنبع کیا کہ اگر نینسی پیلوسی اپنے دورے کے پروگرام کو عملی جامہ پہناتی ہیں تو ان کا ملک مضبوط اور غیر لچکدار اقدامات کرے گا، یہاں تک کہ امریکہ کو فوجی جواب بھی دیا جا سکتا ہے اور ان تمام سنگین نتائج کا امریکہ خود ذمہ دار ہوگا۔ ایک اور اہم موضوع بھی ہے جس پر آج کے پروگرام میں بات کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اس سے طالبان کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے داعش کو دوبارہ جگہ مل رہی ہے، اور کیا اس سے مستقبل میں افغانستان کے جو قریبی اور پڑوسی ممالک ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ان اہم موضوعات پر ہمیں آج پروگرام میں جوائن کریں گے اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار جاوید رانا اور ماہر افغان امور بریگیڈیئر سید نصیر۔ ان دونوں مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پہلے بات کریں گے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے ممکنہ دورہ تائیوان کے اعلان اور اس کے بعد امریکہ اور چین کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کی۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار جاوید رانا نے۔ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ جیسا کہ نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان پر چین نے امریکہ کو واضح طور پر وارننگ دی ہے کہ مداخلت سے باز رہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امریکہ اور چین کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ جائے گی اور یہ عالمی امن کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ابھی جو حالیہ واقعات ہو رہے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ہاٹ ایکسچینج آف ورڈز بھی ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت امریکہ بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے۔ امریکہ کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کا جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ تو آلریڈی کال آف ہو گیا ہے۔ اٹ واز اے بلف۔ رشیا نے پہلے اس کو سیریا کے اندر کال آف کر دیا۔ ابھی جو رہی سہی کسر تھی وہ یوکرین کے اندر ہو گئی ہے۔ پورا یورپ اور امریکہ مل کے جو ہے وہ رشیا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور رشیا نے تقریباً یوکرین کا جو ہے 1/5 جو 5واں حصہ جو ہے ٹیریٹری جو ہے اس کو قبضے میں لے لیا ہے، اور لگتا ہے یہی ہے کہ شاید آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یوکرین کو ایک لینڈ لاک کنٹری بنا دیا جائے۔ تو جو کہ امریکہ اور یورپ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح رشیا کو کنٹین کیا جائے۔ اب دوسرا جو ان کو خدشہ ہے امریکہ کو کہ اسی طرح چونکہ اگر رشیا جیت جاتا ہے یوکرین کے اندر، جو کہ وہ جیت رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، حوصلہ وہ بہت زیادہ انکرج ہوگا، لیٹ می پٹ اٹ دیٹ وے۔ تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ تائیوان کے اوپر حملہ کر کے اس کو ری یونیفائی کر سکتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو تائیوان ہے وہ چائنا سمجھتا کہ یہ اس کا ایک روگ پروونس ہے، اس سے بچھڑا ہوا پروونس ہے۔ یہ 1949 کی جو سول وار چائنا کے اندر ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں جو لوگ یہاں سے چائنا سے بھاگ کے تائیوان کے اندر چلے گئے، انہوں نے اپنا ایک سیپریٹ ملک بنا لیا، اور تائیوان کو ابھی 13-14 ملکوں نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور امریکہ سمیت بیشتر ملکوں نے، زیادہ ملکوں نے تائیوان کو ایک ملک کے طور پہ تسلیم ہی نہیں کیا ہوا۔ اور ابھی اس پورے کانٹیکس میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ نینسی پیلوسی جو ہے اس نے اناؤنس کیا جی کہ وہ تائیوان وزٹ کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ پینٹاگون یہ کہہ رہا ہے جی کہ چائنا کے چونکہ تھریٹس ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو ہم پوری ایئر کرافٹس کے ساتھ جائیں گے، پوری نیول سیکیورٹی دی جائے گی۔ اور چائنا کے جو صدر ہیں پریزیڈنٹ شی، اس نے کہا جی کہ دیکھیں اگر آپ اس طرح آئیں گی تو یو آر انوائٹنگ اے وار،
آپ بالکل جنگ کے دہانے پہ آ رہی ہیں اور ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے اور ہم ہر چیز کو جلا کے بسم کر دیں گے. اب اسی صنع میں ساؤتھ چائنا سی میں اور جو ایسٹ چائنا سی ہے پورا جو ریجن ہے، خاص طور پہ جو ریجن جو ہے نیول واٹرز ہیں ان دا نیبرہڈ آف دا تائیوان، کیونکہ تائیوان ایک آئی لینڈ ہے، تو وہاں پہ چائنا نے لائیو ایمونیشن استعمال کر رہے ہیں، وہ ملٹری ایکسرسائزز شروع کر دی. اور مطلب یہ ہے کہ وہیں سے نینسی پلوسی کا ایئر کرافٹ گزر کے جائے گا، وہیں سے اس کو نیول شیلڈ ملے گی. تو چائنا کی پالیسی ابھی جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ چائنا پہلے اگر نینسی پلوسی وزٹ کرتی ہے، جو ابھی تک سارے انڈیکیشنز ہیں کہ وہ وزٹ کر رہی ہے، تو چائنا اس کو پہلے ٹیکٹیکلی وارننگ دے گا کہ آپ رک جائیں، نہ جائیں آگے، اور اگر نہیں رکتی تو پاسبلٹی ہے کہ چائنا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی لائیو ایمونیشن استعمال کر لے اور ایئر کرافٹ کو ڈیمیج ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کی اور امریکہ کی جو ہے وہ جنگ چھڑ سکتی ہے. تو بنیادی طور پہ امریکہ جو ہے وہ غیر ضروری طور پہ پنگے لے رہا ہے. اس کا خوف جو ہے کہ وہ مارا جائے گا، اس کی سپر پاور کا سٹیٹس نہیں رہے گا، اس نے اس نہج پہ لے کے آ گئے ہیں کہ چائنا کو کسی طرح بائی ہک اور کروک کسی طرح وہ کنٹین کرنے کی کوشش کریں. جاوید صاحب، یہ بھی بتائیے کہ نینسی پلوسی کے تائیوان کے دورے کے ممکنہ اعلان پر چین خاصا مشتعل ہے اور اس نے امریکہ کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ فوجی جواب بھی دیا جا سکتا ہے. تو آپ کی نظر میں جیسے روس نے یوکرین پر فوجی کارروائی کی، اسی طرح کیا چین بھی تائیوان میں کوئی فوجی کارروائی کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ابھی چائنا کے اندر جو ان کے سیاسی مبصرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ یہ نینسی پلوسی آ رہی ہے اور یہ ایک طرح کی جو ہے، چونکہ اتنی نیول شپس اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گی، اس کا ایئر کرافٹ آئے گا ایسے جیسے کہ امریکن پریزیڈنٹ آ رہا ہو، تو ایک ایڈوائز یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ابھی موقع ہے کہ آپ تائیوان کو ری یونیفائی کر لیں اور ایک جو ہے جنگ جو ہے ایک تائیوان کے اوپر مسلط کر دیں. یہ ایک رائے پائی جاتی ہے اور جو چین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. اب یہ خطرناک صورتحال ہے اور امریکہ کیا یہ نینسی پلوسی کو جو وائٹ ہاؤس جو ہے انفلوئنس کر سکے گا کہ یہ وزٹ کینسل کر دے، پوسٹ پون کر دے، یا کوئی اور تیسرا راستہ نکالا جائے؟ میرا خیال ہے کہ چائنا پروبلی یہ برداشت نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے پروبلی جنگ تو نہیں ہوگی، لیکن یہ ٹیکٹیکلی چائنا جو ہے وہ تھرو اٹس ایئر آپریشن، تھرو اٹس نیول آپریشن، میرا خیال یہ ہے کہ وہ نینسی پلوسی کا جو وزٹ ہے اس کو بلاک کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈینجرس اسکریمبل. It will certainly spark a kind of scramble, اور اس کا نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ اگر کوئی مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے ان دس کائنڈ آف ملٹری ایکسرسائزز جو چائنا کنڈکٹ کر رہا ہے، تو اگر ایئر کرافٹ کو نقصان پہنچ گیا، نینسی پلوسی کو نقصان پہنچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ شروع ہو جائے گی اور اس جنگ کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا میں بلاک بنیں گے. اور امریکہ نے پہلے ہی ایک بلاک بنایا ہوا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، جس میں وہ ساتھ لے کے آ رہا ہے تائیوان ہے، آسٹریلیا ہے، اور پھر برٹن، انڈیا، ان سب جاپان، ان ممالک کو ساتھ لے کے ایک قسم کا کوارڈ کے نام سے ایک جو ہے ایک بلاک تو بنایا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور ساؤتھ چائنا سی کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ کنٹروورسی چل رہی ہے. فلپائن، ملیشیا اور بہت سارے دوسرے ممالک ہیں، ملیشیا تو نہیں ہے ایز سچ، لیکن بہت سارے ممالک کی جو ہے چائنا کی ریزرویشنز ہیں کہ جو ساؤتھ چائنا سی کے اوپر آپ نے ایک نیول بیس وہاں پہ کنسٹرکٹ کر لی ہے، وہ ان کا رائٹ نہیں ہے. چائنا کہتا ہے کہ ہمارا یہ تاریخی طور پہ ہمارا حصہ ہے اور ہم نے اس لیے اس کو ٹیک اوور کر لیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے لینڈ مائنز جو ہیں آلریڈی پڑے ہوئے ہیں، اور اس تھوڑا سا بھی اگر یہ چیزیں سپارک ہو گئی، یہ خطے کی خطرناک صورتحال ہو جائے گی اور اس کا اثر چائنا اور امریکہ تک نہیں رہے گا. یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں. تو اٹس اے ویری ڈینجرس سچویشن وی آر گوئنگ تھرو. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین کی ان تمام وارننگز کے باوجود کیا نینسی پلوسی کا دورہ تائیوان ضروری ہے؟ اور اگر واقعی ایسا ہے تو امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ نینسی پلوسی تائیوان کا دورہ کریں؟ آپ نے جو بات کی کہ ایک ممالک کے وفود دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، اس کے لیے ایک ملک کا دوسرے ملک کو
ملک سمجھنا، جو اسٹیٹ سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. جب امریکہ نے تائیوان کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم ہی نہیں کیا، اور امریکہ ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کہا کہ ہماری جو ون چائنا پالیسی ہے وہ ابھی تک ہم اس کے اوپر قائم ہے، یہ ہمارا آفیشیل سٹیٹس ہے. تو پھر نینسی پیلوسی کا وزٹ تو چائنا میں ہونا چاہیے، بیجنگ کیپٹل ہے، اور چائنا کہتا ہے کہ تائیوان جو ہے اس سے بچھڑا ہوا ایک روگ صوبہ ہے، روگ پروونس ہے. تو وہ یہ نینسی پیلوسی کیا لینے جا رہی ہے؟ دیکھیں نا آپ ٹیکنیک. اور پھر بات یہ ہے کہ آپ نے انڈیپینڈنٹلی امریکہ جو ہے ان کو ہر قسم کے ویپنز، ہارڈ ویئرز، ہر قسم کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ تائیوان کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو امریکنس آر ان دیئر اون ویب آف کنٹراڈکشن. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. ٹریڈ وار جو ہے اس کے اندر اس وقت تو کولڈ وار چل رہی ہے نا بٹوین چائنا اینڈ دا یو ایس. ٹریڈ وار جو ہے امریکنز آر لوزنگ اٹ. اور اگر آپ جو چائنا کی جو ملٹری مائٹ دیکھیں، ٹھیک ہے وہ امریکہ سے کم ہے، لیکن وہ بہت زیادہ امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس بات کو امریکنز نہیں سمجھ رہے. اور وہ ایک جس قسم کی کہتے ہیں نا یہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ. اور ایک انڈر لائن میسج یہ بھی دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہم اگر ملیٹریلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ڈیسٹیبلائز کر دیں، ساؤتھ چائنا سی کا جو پورا ریجن ہے اس کو تھوڑا سا ڈیسٹیبلائز کر دیں، تو اس کا چائنا کی اکانومی جو کہ بہت ایمرج کر رہی ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو براڈر پکچر جو امریکہ ڈیولپ کر رہا ہے وہ ایک خطے کے اندر ٹینس سچویشن کریٹ کر رہا ہے، اور ایک تھریٹ پرسیپشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو باہر کے انویسٹرز ہیں وہ چائنا سے بھاگنا شروع ہو جائیں، اور چائنا کے اندر اور امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے چائنا جس کے اوپر اس کا بہت بڑا انحصار ہے اس سائیکل کو کسی طرح ڈسرپٹ کیا جائے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو اسکرمشز پاسبلی ہو سکتی ہیں، یہ ملٹری ایکسرسائزز چائنا کر رہا ہے اس پورے تائیوان کے ریجن کے پورے نیول جو بیسز ہیں وہاں سے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا رسکی کھیل ہے جو امریکنز کھیل رہے ہیں، اینڈ اٹ کوڈ پاسبلی بھی ٹرن آؤٹ ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. اور جب اگر امریکہ کی چائنا کے ساتھ کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اوپننگ اے وار ود رشیا آلسو، بیکاز چائنا کا اور رشیا کا آپس میں ایک طرح کا لوز جو ہے الائنس بنا ہوا ہے. ان دونوں کو پتہ ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک مارا جاتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ بھی لوز کرے گا. تو یہ اور پھر ہمارے جیسے چھوٹے ممالک ہیں، پاکستان ہے، ہمیں پھر اپنی پوزیشن لینے کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو اس وقت جو ہے بیسیکلی وی آر پلینگ آن دا بوتھ سائڈ آف دا ڈیوائڈ. امریکہ کی ہم بلاک میں بھی رہنا چاہتے ہیں، چائنا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے بلاک میں بھی رہنا چاہتے ہیں. ہم صحیح، ہماری پالیسی ٹھیک ہے، ہم ایک سائڈ پہ بالکل نہیں جھک سکتے، اور ہم کوئی خدا نہ خواستہ یہ جنگ ہوتی ہے تو ہمیں اس میں جنگ میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے. تو لیکن اگر یہ جنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے دیر ول بی ویری ڈیفیکلٹ آپشنز فار پاکستان. بہت بہت شکریہ جاوید ران ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود تھے. ابھی پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے افغانستان میں بڑھتی ہوئی داعش کی تعداد اور طالبان ان سے کیسے نمٹیں گے. اسٹے ود اس. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب بات کریں گے امریکہ کے افغانستان کے انخلا کو تقریباً 1 سال مکمل ہونے کو ہے، لیکن وہاں اب داعش کی تعداد اور ان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو نہ صرف افغان طالبان بلکہ اس خطے کے ممالک کے لیے بھی خاصا باعث تشویش ہے. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار اور ماہر افغان امور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر نے. سر بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا. یقیناً آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ افغانستان میں داعش کی بڑھتی ہوئی تعداد پر روس نے خاصی تشویش کا اظہار کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ پھر پہلے کی طرح افغان سرزمین دہشت گردوں کے نرغے میں جائے گی؟ جہاں تک اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے تو یہ ولادیمیر پوٹن کے اسپیشل جو ریپریزنٹیٹیو ہے یا انوائے ہے اس نے دیا ہوا ہے ضمیر کابلوف نے، اور وہ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے افغانستان کی حکومت ہے اور طالبان نے جب سے حکومت سنبھالی ہے تو ایک تو ان کو انسانی المیہ ہے، ایک اکنامک کرنچ بھی ہے، دوسری طرف پر جو رشیا اور یوکرین کے درمیان جنگ ہے تو ویسٹ نے اسپیشلی امریکہ نے اور اس کے علاوہ یورپ نے
افغانستان کو ایک قسم کا سائڈ لائن پر کر لیا ہے. تیسرا افغانستان کے جتنے بھی ایسٹس تھے وہ فریز کر دیے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ دنیا نے انگیجمنٹ تقریباً بہت نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان بھی اس میں انڈیا بھی کسی حد تک یہ کچھ روابط رکھ رہے تھے اور اس روابط وہ انگیجمنٹ کے لیول تک ہے, ریکگنیشن لیول تک نہیں ہے, پراپر اور ڈپلومیٹک ریلیشن فل اسکیل ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ ورلڈ کے ساتھ ٹریڈ اور اس کے علاوہ جو ان کے فارن ایکسچینج یا اس کے علاوہ جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کافی کولیپس کر چکا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں ایک طرف سے جنگ سے وہ کے بعد امن تو آیا ہے کہ جو وہاں پر داعش ہے اس کا جو خراسان چپٹر ہے اس میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے ان کے بقول, اور وہ اضافہ تقریباً 3000 سے بڑھ کر تقریباً 9-10,000 تک پہنچ چکا ہے. اگر اس ریٹ پر ان کا اضافہ ہو رہا ہے تقریباً 1 سال کے سے کم عرصے میں, تو یہ ایک تشویشناک بات ہے. اور دوسرا وہ نہ صرف افغانستان کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور وہاں پر باقاعدہ دھماکے بھی کر رہے ہیں, وہاں پر خودکش حملے بھی کر رہے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کے اہداف بھی لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں بھی وہ کافی ایکٹیو ہے اور پلس ان کا ایجنڈا جو ہے وہ عالمی ہے, تو وہ محدود نہیں ہے صرف اسلامی ممالک تک یا ریجنل ممالک تک, بلکہ ان کی ریچ ظاہر ہے کہ عراق سیریا سے ان کے شروعات ہوئے تھے اور ابھی خراسان چپٹر بھی بڑا ایکٹیو ہے. تو یہ ایک تشویشناک بات ہے. دوسرا ان کا جو اوریجن ہے وہ القاعدہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور بعد میں 2011 میں وہ ان سے علیحدہ ہوئے تھے. ان کا ابو بکر البغدادی نے اس کو لیڈ کرنا شروع کیا تھا اور وہاں پر زرقاوی تھے اس کو جو وہ کر رہے تھے. تو بہرحال اب جو صورتحال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر امریکہ کی جو رپورٹ ہے کہ یہاں پر القاعدہ بھی جو ہے وہ ایک قسم کا ایگزسٹ کر رہا ہے, اور ایمن الزواری کے سٹیٹمنٹس پہ بھی آڈیو کلپس میں بھی تیزی آ چکی ہے اور اس میں فریکوینسی بڑھ گئی ہے. تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان تو اس کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن ریجنل ممالک کی طرف سے ایک مشترک لائے عمل کا فقدان ہے یا نہیں ہے. دوسری طرف پاکستان بھی ان کے خلاف لڑ رہا ہے لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو ہاٹ لائن ہے یا اس کے علاوہ انٹیلیجنس کا جو تبادلہ ہے یا اس کے علاوہ مشترکہ آپریشنز کی جو بات ہے, حکمت عملی کی جو بات ہے وہ بھی نہیں. اس طرح بارڈر مینجمنٹ بھی اس طریقے سے فعال نہیں ہے. تو یہ واقعی ایک تشویشناک بات تو ہے. البتہ افغانستان میں طالبان ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور جو افغانستان کا ورژن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کافی حد تک محدود کر رکھا ہے اور ان کے بہت زیادہ کیجوالٹیز ہوئے ہیں. لیکن یہ جو رپورٹ ہے کہ ان کے تعداد میں یہ ایکسپوننشل اضافہ جو ہے 3 گنا, یہ واقعی تشویشناک ہے. بریگیڈیئر صاحب, ان حالات میں جبکہ افغانستان میں ایک مرتبہ پھر صورتحال تشویشناک ہونے جا رہی ہے, کیا وہ تمام ممالک جو افغانستان میں طالبان حکومت کو عالمی سطح پر منوانے کے لیے بات کر رہے تھے اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جہاں تک افغانستان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کے طور پر تو امریکہ بھی اب سامنے آ چکا ہے. قطر میں جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں جو وہ فریز فنڈز ہے 9.5 بلین ہے ڈالر ہے, اس کو ریلیز کرنے کے لیے وہ ایک میکینزم بنا رہے ہیں اور وہ میکینزم کوئی تیسرے فریق کی گارنٹی اور وہ کس مد میں خرچ ہوگا, کس طریقے سے وہ ریلیز ہوا ہے, اس کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہے اور میرے خیال میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کا قائم ہو چکا ہے. اگر امریکہ یہ کر لیتا ہے تو پھر یورپی ممالک بھی اس ڈگر پر چلیں گے اور پھر افغانستان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ یا ایک انگیجمنٹ کی پالیسی اور محدود انگیجمنٹ کی پالیسی سامنے آ جائے گی. دوسری بات, جہاں تک پاکستان چائنا یا اس کے علاوہ روس اور ریجنل ممالک کا تعلق ہے تو ان کے تو آلریڈی ایک انگیجمنٹ ٹائپ ریلیشن تو ان کے پاس ہے اور پاکستان کے ان کے تھوڑے سے اپر لیول پر ہے, یا چائنا نے بھی ابھی ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ لوکل کرنسی میں ہم ٹریڈ کریں گے. اور اس طریقے سے میرے خیال میں ایران کے ساتھ بھی, اور ابھی جو سنٹرل ایشین ممالک ہے ان کو وہ انرجی کا کاریڈور ڈھونڈ رہے ہیں.
تو انرجی کا کاروڈور اور ان کا جو آؤٹ لیٹ ہے وہ افغانستان ایز اے برج کا کردار ادا کر سکتا ہے، جہاں پر گیس اور اس کے علاوہ آئلہ اور اس کے علاوہ جو ایک روڈ نیٹ ورک کا منصوبہ ہے جو کہ افغانستان سے گزرتا ہوا پاکستان کے کراچی اور گوادر پورٹ تک پہنچے گا، اور اس کے ذریعے ان کی جو لاجسٹکس ہے سنٹرل ایشیا کے وہ کافی حد تک وہ تقریباً آدھے قیمت میں پھر چیزیں کنٹینر ان کو پہنچے گا، تقریباً $1,500 کا، جو ابھی وہ $3,000 اس پر خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو سامنے ہے، ایک اکنامک اپرچونٹی تو ہے، اس اپرچونٹی کو اس چیلنجز سے بچانا اور اس کو ایکچوالائز کرنا، یہ ریجنل ممالک اس پر کچھ کام تو کر رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ طالبان جس طریقے سے ان پر جو گرلز کا جو ایجوکیشن ہے یا اس کے علاوہ عورتوں کے بارے میں جو ان کا جاب کا اور باقی مسائل ہے، یا ان کے بارے میں جو اس کا ویسٹ کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ان کے لیے ایک مسئلہ تو ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو حکومت ہے وہ خود اپنی حکومت کو بھی انٹرم حکومت سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا تعلقات قائم کر لیں گے تو پھر ہم ایک پرماننٹ، البتہ ان کو ایک انہوں نے لیجیٹیمیسی کا عنصر شامل کیا، جو ابھی ایک لویا جرگہ وہاں پر ہوا، اور وہاں پر تقریباً 3,000 سے زیادہ جو علماء تھے، یا اس کے علاوہ جو قبائلی چیفٹنز تھے، یا اس کے علاوہ کچھ پولیٹیکل ورکرز تھے، تو ان کا بھی ان میں ابھی جو ایلیجنس ہوا ہے ان کو کچھ نہ کچھ لوکل لیول پر کل لیجیٹیمیسی ان کو ملی ہے، اور تو یہ چیزیں وہاں پر بھی وہ کوشش کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں ریجنل ممالک بھی، اور یہ ایک نیریٹو ہے ریجنل ممالک کا اور خصوصاً پاکستان کا، کہ طالبان کو انگیج رکھا جائے۔ اگر اس کو انگیج نہیں رکھیں گے تو وہی میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ پھر وہاں پر اس قسم کے نیٹ ورکس، اس قسم کے پروسکرائب آرگنائزیشن جو داعش ہے، یا اس کے علاوہ حرار ہے، اس کے علاوہ جو خراسان چپٹر ہے، یا اس کے علاوہ جو ایسٹرن ترکمانستان موومنٹ ہے، باقی وہ پنپ سکتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے، اور واقعی پھر ایک خطرہ بن سکتا ہے۔ سر، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ طالبان داعش کو افغانستان میں محدود رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن کیا افغانستان کے ہمسایہ ممالک بھی داعش کی سرکوبی کے لیے کوئی کوششیں کر سکتے ہیں؟ سب سے اچھی بات تو اور پوٹنٹ ویپن سسٹم یا پوٹنٹ انٹیلیجنس سسٹم روز ایریل ریکانیسنس ہوتا ہے، اس کے ذریعے ان کے ٹھکانوں کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے مختلف مینز ہے، سیٹلائٹ امیجری ہوتے ہیں، ڈرونز ہوتے ہیں، ایریل فوٹوگرافس ہوتے ہیں، اور وہ اس کے علاوہ اس پر نظر رکھ سکیں۔ پھر جو فزیکل انٹیلیجنس ہے، ہیومن انٹیلیجنس ہے، یا اس کے علاوہ جو انٹیلیجنس گیجٹس ہوتے ہیں یا سرویلنس گیجٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ریجنل ممالک پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کامن انیمی ہے۔ اور پھر جو بارڈر مینجمنٹ ہے ریجنل ممالک کے ساتھ، اس کو بھی زیادہ ٹائٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر طالبان حکومت امارت اسلامی کو چاہیے کہ ان کے ریکروٹمنٹ پر نظر رکھے کہ کہاں سے ان کی تعداد اس طریقے سے بڑھ رہی ہے۔ آیا یہ جو پرانا جو ان کا فوج تھا جو اب ڈسبینڈ ہو چکا ہے یا تحلیل ہو چکا ہے، ان کے لوگ تو نہیں مل رہے ہیں، یا جو ریزسٹنس گروپس ہے وہ تو نہیں مل رہے ہیں، یا اس کے علاوہ ان کی کوئی سنڈیکیشن تو نہیں ہو رہی ہے باقی گروپس کے ساتھ۔ اگلی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہوسٹائل ایجنسیز ہے وہاں پر اگر وہ ایکٹیوز ہو رہی ہے تو اس کے متعلق بھی معلومات ریجنل ممالک سے اور خود بھی اس پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ اور اگلی یہ بھی کہ ان کے لیے میرے خیال میں کہ کوئی مشترکہ حکمت عملی بھی طے کر سکتے ہیں ریجنل ممالک کے ساتھ، کیونکہ اس قسم کے آؤٹ فٹ کو فائٹ کرنا یہ مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے اور مختلف اندازوں سے ہو سکتا ہے، زاویوں سے ہو سکتا ہے۔ تو وہ سارے جو ٹولز ہیں، سارے جو طریقے ہیں، سارا جو ٹیکٹس ہے، اس کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب تک میرے خیال میں کہ طالبان اگر دنیا کو انگیج رکھیں گے تو وہ ان پر پریویل کریں گے، لیکن اگر انہوں نے انگیج کرنا چھوڑ دیا
تو وہ بھی پھر ایسے آؤٹ فٹس کے لیے پھر ایک سیف ہیون بن جائے گا اور پھر ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. یا اگر ان کی سنڈیکیشن ہو گئی یا ان کو اگر آسٹریلین ایجنسیوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، جس طرح پہلے را اس کو استعمال کرتا تھا یا انڈیس ان کا ساتھ دیتا تھا یا ایون CIA بھی اس میں ان کے لیے رسد وغیرہ یا ویپن ہیلی کاپٹرز کے ذریعے، جو کہ افغان حکومت کہتا تھا، پچھلی اشرف غنی کی حکومت، کرزئی کی حکومت کہتے تھے، تو پھر میرے خیال میں کہ مشکلات بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ماہر افغان امور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر طالبان نے دنیا کے ساتھ رابطہ اور تعلقات کے قیام کی کوششیں برقرار رکھیں تو انہیں داعش کی تعداد کو بڑھنے سے روکنے میں زیادہ مشکل نہیں آئے گی. بصورت دیگر افغانستان میں ایک بار پھر امن کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.